نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں اپنی امت کے اوپر وہ بیان کرتے ہیں، جس کے اندر سب سے پہلا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانے، اور یہی وہ بات ہے کہ جس کا اقرار ہر مسلمان کلمہ شہادت کے اندر کرتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر، لہذا تم اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس نور پر بھی جو ہم نے نازل کیا، اور جو تم کچھ کرتے ہو اس سے اللہ باخبر ہے۔ اس طرح ایک اور آیت میں ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جو زمین و آسمان کی سلطنت کا بادشاہ ہے، مالک ہے، تو بس تم اللہ پر ایمان لے اور اس کے رسول پر جو امی ہے، اور جو رسول ایمان لاتا ہے اللہ پر، اس کے ارشادات پر، اور اس نبی کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ اس کے اندر اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، کہ اگر تم نبی کی اتباع کرو گے تو ہی تم ہدایت پاؤ گے، اور جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں یہ ان کی نشانی بتا دی گئی کہ جو ہدایت یافتہ ہیں وہ کون ہیں؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ اللہ رب العزت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر جو ایمان لائے ہیں ان کو ایک بار، اور جو آپ کو نہیں دیکھے پھر آپ پر ایمان لیا ان کو 7 بار بشارت دی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اس کے لیے جو مجھے دیکھے اور مجھ پر ایمان لے آئے، پھر فرمایا 7 بار خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو مجھے بن دیکھے مجھ پر ایمان لے، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے تو اس کے لیے تو ایک بار خوشخبری سنا دی، لیکن جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے بغیر، جو اب کے لوگ ہیں جن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا پھر آپ پر ایمان لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 7 بار خوشخبری سنائی۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، آپ کی شریعت پر ایمان نہیں لاتے، تو ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت کے اندر محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس امت کا کوئی شخص چاہے وہ نصرانی ہو یا عیسائی ہو یا یہودی ہو جو میرے بارے میں سنے اور پھر اس کی اس حالت میں موت آئے کہ وہ اس شریعت پر ایمان نہ لاتا ہو جو مجھے دی گئی ہے، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ واضح ہے کہ جو شخص رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس کے پاس پہنچ گئی اور پھر اس نے ایمان نہ لایا تو یقیناً جہنم والوں میں ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور بات ذہن نشین کر لی جائے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کس لیے کہتے ہیں؟ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ صرف اور صرف اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ قرار دیا۔ ارشاد ربانی ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی۔ اور اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ فإنما أنا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ سنو میں اللہ کا بندہ ہوں بس مجھے اس کا بندہ اور رسول کہو۔ یہ تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلا حق کہ ہر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور رسول مانے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم توقیر عزت کے اندر آپ کو مبالغہ آرائی کرتے ہیں، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہیں گے تو یہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کے درمیان جو فرق نہیں رکھتے، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ کہیں گے تو صاف صاف یہ فرق واضح ہو جائے گا۔
اس کے بعد جو دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تحقیر کی جائے، اور یہی وجہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَلَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، کہ نبی کو ایسے نہ بلاؤ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ اور اسی طرح ایک اور سورۃ الحجرات کے اندر ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے لوگوں جو دعویٰ کرتے ہو ایمان کا، جو کہتے ہو کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو اپنی آوازیں نبی کی آوازوں سے اونچا مت کرو اور ان سے اونچی آواز میں بات مت کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی وعید سنا دی گئی کہ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازیں اونچے کرے تو ان کی زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں اور ان کو خبر تک نہیں ہوگی۔ اس آیت کے شان نزول کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت زبیر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ بنو تمیم کا ایک قافلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ان پر قعقاع بن معبد کو امیر مقرر کریں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان پر اقرع بن حابس کو امیر مقرر کریں۔ تو جب حضرت عمر نے یہ کہا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے عمر تو نے تو میری مخالفت ہی کرنی ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ میرا مقصد آپ کی مخالفت کرنا نہ تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ ان دو صحابی کے درمیان تکرار اتنی بڑھی کہ دونوں کی آوازیں اونچی ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرما دی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی پست آواز میں بات کرتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے دوبارہ پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا بات کہی۔ اس بات سے اندازہ کر لیں کہ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی عزت و اکرام کرتے تھے۔ اس طرح حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ جن کی آواز فطرتاً طور پر بلند تھی، یہ آیت جب انہوں نے سنی تو انہوں نے آپ علیہ السلام کی مجلس میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آتا، تو ایک صحابی نے کہا کہ اگر مجھے اجازت دیں تو میں جا کر پتہ کروں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ صحابی ساتھ میں معاذ تھے جن نے کہا کہ میں جا کر پتہ کروں، کیونکہ وہ ان کے پڑوسی تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں جب گیا تو وہ اپنے گھر کے اندر ایک کنارے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سر پکڑا ہوا ہے، تو میں جا کر ان سے پوچھا کہ آپ نے آنا کیوں چھوڑ دیا، تو انہوں نے فرمایا کہ میری آواز تو نبی کی آواز سے اونچی ہے، میرے تو اعمال برباد ہو گیا، میں تو جہنم والوں میں سے ہوں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں میں نے سارا ماجرا جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جا کر کہو کہ تو جہنمیوں میں سے نہیں بلکہ تو جنتی ہے۔ تو اس بات سے یہ ملتی ہے کہ جو شخص جس کی فطرتاً طور پر آواز بلند ہے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میرے اعمال برباد ہو گئے، اور دراصل یہ آواز اونچی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور فرمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری نہ کی جائے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و اکرام کو جو بشارت دی گئی ہے وہ خود قرآن نے بیان فرما دی کہ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل الیہ معہ اولئک ھم المفلحون۔ بس جو لوگ ایمان لے آئیں اور اتباع کریں اور مدد کریں اور عزت و اکرام کریں اور اس نور کی اتباع کریں جو ہم نے ان پر نازل کیا، تو یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و اکرام کرتے ہیں، آپ کی اتباع کرتے ہیں، تو وہی لوگ فلاح یافتہ ہیں، کامیاب ہیں۔ اس طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمائے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ یہ لوگ آپ پر ایمان لے آئیں، آپ کی عزت کریں، آپ کا اکرام کریں اور صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد کریں
کہ جب حضرت مسعود عروہ بن مسعود ثقفی جو کہ اس وقت مسلمان نہ تھے قریش کے نمائندہ بن کر آئے تو جا کر اس نے قریش کے سرداروں سے کہا کہ اللہ کی قسم میں نے آج تک ایسا بادشاہ نہیں دیکھا، میں نے نجاشی سے ملا ہوں، قیصر کسریٰ کے بادشاہ سے ملا ہوں، لیکن میں نے آج تک ایسے بادشاہ سے نہیں ملا جس کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنے محمد کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں، کہ جب وہ کھنکارتے ہیں تو ان کا جو بلغم ہوتا ہے تو ان کے ساتھی کی کسی ہتھیلی پر آتا ہے جو اپنے جسم اور چہرے پر مار دیتا ہے، اور جب وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں تو ان کے صحابی فوراً وہ عمل کر لیتے ہیں، اور اسی طرح جب وضو فرماتے ہیں تو وضو کا جو پانی ہوتا ہے وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اور فرمایا کہ جب وہ آپس میں بات کرتے ہیں تو اتنی پست آواز میں کرتے ہیں کہ ان کی آوازیں اونچی نہیں ہوتی، اور جب وہ ان کے سامنے ہوتے ہیں تو اپنی نظریں نیچی کر کے بات کرتے ہیں، ان سے نظریں نہیں ملاتے۔ یہ تھا صحابہ کا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز، اور جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام و مرتبہ دیا خود ہی بیان فرما دیا۔ اور جب ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کریں گے، اکرام کریں گے، تو اتنی ہی عزت اکرام کی جائے جتنی اللہ رب العزت نے اور رسول اکرم نے خود بتا دی۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اکرام کے اندر مبالغہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ دیکھو میری عزت اکرام تو کرنا، لیکن اس کے اندر میری عزت کے اندر سے جو تجاوز ہے وہ مت کرنا۔ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حد سے تجاوز کیا جائے گا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاجت روا، مشکل کشا، دسترین سب کچھ مانا جائے گا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرما دیا کہ اے نبی کل ان سے فرما دیجئے کل لا املک نفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں اپنے نفع نقصان کے بارے میں بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، ہاں جو اللہ چاہے وہ کرتا ہے، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس غیب کا علم ہے۔ اگر میں یہ سب کچھ جانتا ہوتا تو دنیا کی ساری جو نعمتیں ہیں تمام نفع اپنے لیے اکٹھا کر لیتا اور مجھے کوئی رنج کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تعقلون۔ کہ نبی کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میں تو بس صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو پھر ان سے کہہ دیجئے کہ دیکھنے والے اور نہ دیکھنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے، غور نہیں کرتے؟ یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا حق جو ہر امت کے فرد پر واجب ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور اللہ کے رسول سے محبت کتنی کی جائے، اتنی محبت کی جائے کہ دنیا کے اندر کسی اور سے اتنی محبت نہ ہو۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ جو محبت کی حقدار شخصیت ہے وہ اس دھرتی کے اندر صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ارشاد ہے کہ 3 خصلتیں ایسی ہیں کہ جو کسی شخص کے اندر آ جائیں تو ایمان کی مٹھاس اور لذت کو پا لیتا ہے۔ وہ 3 خصلتیں یہ ہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو، اور دوسرا یہ کہ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور تیسرا یہ فرمایا کہ وہ کفر میں لوٹنا اسی طرح ناگوار پسند کرے کہ جس طرح جہنم میں جانا ناپسند کرتا ہو۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت ایماندار نہیں ہو سکتا
کہ جب تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، اس کی اولاد، اس کے والدین، حتیٰ کہ سب سے زیادہ محبوب نہ ہو، یعنی دنیا کے اندر جو عزیز تر رشتہ دار ہیں، عزیز تر جو تعلق ہے وہ والدین سے ہوتا ہے یا پھر اولاد سے ہوتا ہے، تو فرمایا ان سے بھی بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت عمر کے ہاتھ کے اندر تھا، تو حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں دنیا میں سب سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں، ہاں میری جان آپ سے زیادہ عزیز ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اس وقت تک جب تک کہ تجھے تیری جان سے بھی میں زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ تو آپ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عمر، اب بات بنی ہے۔ تو اس بات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جان سے بھی، اپنے عزیز تر تعلق دار سے سب سے زیادہ آپ وسلم سے محبت کی جائے، اور محبت کا جو اصل تقاضا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کا حکم دے دیا اسے سر تسلیم خم کر کے مان لیا جائے، اس کے آگے کسی کی رائے نہیں لینی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، کہ سنو اگر تم چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو کیا کرو، میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنا صرف اور صرف دعویٰ کافی نہیں، اس کے لیے عمل لازم ہے۔ اگر کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن اس کا عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے تو اپنے محبت کے دعوے کے اندر جھوٹا ہے۔ اور وہ شخص جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اس کے اعمال بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال جیسے ہیں، تو ہاں وہ اپنے محبت کے دعوے کے اندر سچا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واقعہ صحابہ کتنے محبت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے، اور جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کو یاد کرتا رہتا ہوں، آپ کی یاد آتی رہتی ہے اور مجھ سے صبر نہیں ہوتا یہاں تک کہ میں آ کر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، اور پھر جب میں اپنی موت کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ جنت میں انبیاء کے ساتھ ہوں گے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں آپ کو جنت میں نہیں دیکھ سکوں۔ یہ جب صحابی نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا ساتھ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، اور یہ بہت ہی بلند ساتھیوں کا ساتھ ہے۔ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کے اندر محبت کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی کرتا ہے، تو اسے ڈرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اس آیت سے واضح ہو رہا ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا تو قیامت کے دن بھی اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ضرور ملے گا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ کی جو سنت مبارکہ ہیں ان کو زندہ کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک اسلام کی ابتدا غربت میں ہوئی اور بیچارگی میں ہوئی، اور ان قریب یہ وقت آنے والا ہے، اور خوشخبری سنا دو غرباء کے لیے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ غرباء کون ہیں، تو فرمایا غرباء وہ لوگ ہیں جو میری سنت کو زندہ کرتے ہیں اور انہیں میری امت کے لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ بے شک
تم سب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر زیادہ کرتا ہو۔ اس آیت کے اندر بتا دیا گیا ہے کہ کس شخص کے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اس شخص کے لیے جس کے اندر دو خصوصیات ہیں، ایک یہ کہ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہو۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی، پھر فرمایا کہ میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، پھر اسے اتار کر پھینک دیا اور کہا کہ میں نے آئندہ نہیں پہنوں۔ صحابہ کہتے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو تمام صحابہ کرام نے سونے کی انگوٹھیاں بنوا کے پہن لی، جب آپ نے پھینک دی تو تمام صحابہ کرام نے ان انگوٹھیوں کو اتار کر پھینک دیا۔ یہ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت دنیا کے ہر معاملات کے اندر ہو۔ آپ علیہ السلام کو عقائد کے اندر دیکھا جائے، آپ ایک اللہ سے مانگنے والے، اللہ کو حاجت روا مشکل کشا ماننے والے، اللہ رب العزت کو نفع نقصان کا مالک ٹھہرانے والے، لیکن آج کی اکثریت مسلمانوں کو دیکھو، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے غیر اللہ کو مانتے ہیں، نفع نقصان، قبروں کے اندر جو ولی اللہ ہیں ان سے بھی نفع و نقصان کا ڈر رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ پر اس وقت تک عمل نہیں ہوگا جب تک کہ جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے ویسے ہمارے اعمال نہ ہو جائیں۔ اور عبادات کے اندر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز کی سختی کرنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت کی نماز سختی سے پڑھنے والے، لیکن آج کے مسلمانوں کو دیکھا جائے حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح کی آوازیں کانوں میں آتی ہیں، لیکن مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ معاملات کے اندر دیکھا جائے، آپ علیہ السلام اخلاق کے معاملے کے اندر دیکھا جائے تمام مسلمانوں سے گھل مل کر جانے والے، تمام مسلمانوں کو محبت کا درس دینے والے، لیکن آج کے مسلمانوں کا دیکھا جائے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، گالا گلوچ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تو نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی کے معاملات کے اندر دیکھا جائے خیانت، دھوکہ، فراڈ، ان سب سے رسول اکرم تو منع کرنے والے تھے، لیکن آج کے مسلمانوں کا وتیرہ بن گیا ہے دھوکہ، فراڈ، یہ مسلمانوں کی شناخت بن گیا ہے۔ جب تک مسلمان یہ سب کام نہ کرے ان کو سکون ہی نہیں ملتا، ان کو چین ہی نہیں ملتا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام چیزوں سے منع کرنے والے۔ آج تو یہ بات کہنے کا حق ہے کہ آج کے اس دور کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی اگر کسی کی شکل و صورت ہے، اگر کسی نے اپنی شکل و صورت کو نبی کی جیسی شکل و صورت بنا رکھا ہے تو لوگ اس پر تانا مارتے ہیں، اس پر 100 القابات دیتے ہیں، جہاں تک کہ اس کے اوپر باتیں بناتے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت ہے، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل ہو رہا ہے۔ نہیں، جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معاملات کے اندر ویسا نہ ہوا جائے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یا کر نہیں دکھایا، اس وقت تک محبت کے دعوے خالی دعوے ہیں۔ محبت کا دعویٰ اس وقت تک مکمل ہوگا جب تک کہ عمل کے اندر رسول اکرم جیسا عمل نہ ہو جائے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ، کہ سنو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور نافرمانی سے ڈرتے رہو، اور اگر تم نے اعراض کیا تو سن لو ہمارے رسول کے ذمے صرف اور صرف پہنچا دینا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ارشاد ربانی ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ سنو جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، انہوں نے اسی دوران مجھے آخری طلاق دے دی اور اپنے وکیل عیاش بن ابی ربیع کے ہاتھ 5 سا کھجور 5 سا جو بھی میرے لیے بھجوا دیے۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اس وکیل سے کہا کہ تو میرے ذمہ صرف یہی کچھ ہے، یہی نان نفقہ کے لیے میرے لیے یہی کچھ ہے؟ تو ان وکیل نے کہا کہ اللہ کی قسم اب ہمارے ذمہ تمہارے اوپر کوئی نان نفقہ نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہیں کہ میں یہ سارا معاملہ دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی
اور ان سے کہا ایسا ایسا معاملہ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واقعات ان کے ذمہ اب تم پر کوئی نام رفع نہیں ہے. اس کے بعد رسول اکرم نے ان کو فرمایا کہ آپ ام شریک کے گھر میں عدت گزاریں. پھر ان سے فرمایا کہ آپ ام شریک کے گھر میں عدت نہ گزاریں کیونکہ وہاں تمام صحابہ کا آنا جانا رہتا ہے. آپ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کے گھر میں عدت گزاریں. جب عدت مکمل ہو جائے تو مجھے آ کر خبر کرنا. تو وہ فرماتے ہیں کہ جب عدت مکمل ہو گئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ حضرت ابن جہش اور معاویہ بن ابی سفیان نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رہی ابو جہم کی بات تو وہ اپنا ڈنڈا کندھے سے تو اتارتے نہیں، یعنی وہ سخت مزاج ہے. اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو وہ مخلوق الحال ہیں، ان کے پاس مال نہیں. آپ ایسا کریں کہ اسامہ بن زید سے شادی کریں. تو حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میں نے اسامہ کو ناپسند کیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مجھے کہا کہ آپ اسامہ سے شادی کر لیں. تو فرماتی ہے کہ میں نے ان سے شادی کر لی. ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تمہارے لیے بھلائی ہے. تو حضرت فاطمہ فرماتی ہیں کہ جب میرا نکاح ہو گیا تو اللہ رب العزت نے میرے نکاح کے اندر اتنی برکت ڈالی کہ اس وقت کی تمام عورتیں مجھ پر رشک کرتی تھیں. اس واقعے کے اندر ایک بات قابل غور یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو حکم دیا شادی کا. پھر فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے رسول اکرم اور اس کے خدا کی اطاعت میں بھلائی ہے. حضرت اسامہ سے نکاح کا پیغام رسول اکرم نے دیا. قرآن میں کوئی آیت نہیں ملے گی کہ اللہ رب العزت نے حکم دیا. اس واقعے سے واضح ہو رہا ہے کہ رسول اکرم نے جو کہا وہ گویا اللہ نے بھی کہا، کیونکہ اگر اللہ نے فرمایا ہوتا تو قرآن کی آیت آ جاتی. کوئی قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی، رسول اکرم نے خود حکم دیا. پھر فرمایا تمہارے لیے میری اور اللہ کی اطاعت میں بھلائی ہے. تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ اللہ نے بھی وہی فرما دیا، کیونکہ نبی کی زبان سے وہ کچھ مرضی سے نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اور نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے. اس طرح قرآن مجید کے اندر ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ لوگوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو غلط نہ کرو. یعنی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو نہیں کرتے ان کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، تباہ ہو جاتے ہیں. اس طرح اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اے مومنو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اور رسول تمہیں اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہارے لیے زندگی بخش ہو، اور جان دو اللہ تمہارے اور تمہارے دل کے درمیان حائل ہوتا ہے اور تم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گودنے والی اور گدوانے والی اور چہرے سے جو بال اکھاڑنے والی خوبصورتی کے لیے اور اپنے دانتوں کے اندر خلا پیدا کرنے والی عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی. جب یہ حدیث آپ نے بیان کی تو بنو اسد کی ایک ام یعقوب نامی عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی آپ نے فلاں فلاں عورت پر لعنت بھیجی. تو آپ نے فرمایا کہ میں اس پر لعنت کیوں نہ بھیجوں جس پر اللہ کے رسول نے اور اللہ نے خود بھیجی. تو وہ کہنے لگی میں نے تو قرآن سارا پڑھ لیا ہے لیکن کہیں بھی قرآن نے لعنت نہیں بھیجی. تو فرمایا کہ تو نے یہ آیت نہیں پڑھی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو اس نے کہا کیوں نہیں؟ تو فرمایا کہ بس رسول اکرم نے منع کر دیا. تو وہ فرمانے لگے کہ آپ کی بیوی بھی تو یہ کام کرتی ہیں. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے کہ جاؤ جا کر دیکھو. وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے جا کر دیکھا تو ایسا کوئی بات نہیں تھی. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی قسم اگر میری بیوی ایسا کوئی کام کرتی تو میں اس کے ساتھ نہ رہتا. اور حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے تمام امتی جنت میں جائیں گے سوائے اس نے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کون بدبخت شخص ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری اطاعت سے انکار کر دیا گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے معنوں میں عزت و اکرام، محبت، اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔